بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين اللهم صل على محمد وآل محمد ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم نے اس سے کبھی رزق کا طلبگار ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے بے شک دینے والا صاحب قوت و قدرت صرف پروردگار ہے. چودہ سو سولہ ہجری کی آواز کے ساتھ یہ سلسلے مجالس شروع ہوا. آج محرم کی دوسری رات اور گفتگو کا دوسرا مرحلہ مسائل عبادات کے متعلق جو سلسلے کلام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے ان میں سے ایک کے عبادات میں دوسرا تذکرہ دینیات اور فقہ کی کتابوں میں شروع کیا جاتا ہے. قوم کا بچہ یہ جانتا ہے کہ عبادات کی تاریخ میں سب سے پہلے نماز پڑھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد روزے کرنا. لیکن اگر کوئی انسان اسلامی عبادات کے فلسفے اور اس کی حقیقت سے باخبر ہے وہ جانتا ہے کہ نماز اس میں بیٹھنے کا نام ہے اور مضبوطہ واقع کرنے کا نام. یہ ساری عبادتیں اسلام کے اس نظام میں تربیت کا اہم حصہ ہیں جن کے ذریعے دین مقدس پروردگار نے
انسان کو واقعی انسان بنانا چاہتا ہوں۔ نماز اپنے قیام و قعود، رکوع و سجود اور اپنے قصد یا قربت کے ذریعے انسان کے نفس کو پاکیزہ طیب و طاہر بنانا چاہتی ہے۔ اور روزہ اگر یہ قائم میں ایک دور میں آتا ہے، نماز کی طرح روزانہ کی عبادت نہیں ہے، مگر 11 مہینے کے بعد آنے والا جو وہ فرمندہ الہی ہے، تو ایک مہینے میں انسان کو اس منزل کمال تک پہنچا دیتا ہے جہاں شاید اس کی عبادت میں وہ ایک سال انسان کو بنا ہے۔ میں اسلام میں اور قرآن میں روزے کے خصوصیات کے بارے میں ابھی آپ کو سامنے گزارش کروں گا کہ ایک لفظ اس کی طرف ذہن متوجہ ہے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ روزہ آنے کے بعد منزل عمل سے گزرنے کے بعد انسان کو کس طرح کمال تک پہنچائے گا، اس کا اندازہ فرمایا رمضان کے خاتمے کے بعد ہوگا۔ مگر روزے میں اتنی حیثیت عبادت پائی جاتی ہے کہ سال بھر کا بگڑا ہوا مسلمان بھی ایسے دیتے ہیں کہ جن کے سامنے سے روزانہ 5 وقت نمازیں گزر جاتی ہیں مگر انہیں سجدے کے توفیق نہیں ہے۔ اتنے مسلمان ہیں جن کے گھروں میں سال بھر قرآن رکھا رہتا ہے مگر ایک آیت میں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ اتنے مسلمان ہیں جن کے ہمسائے میں ہزاروں مسلمان رہتے ہیں مگر ایک بھی کسی مسلمان کو اپنے سر بجانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ فقط ماہ مبارک رمضان کی حیثیت ہے کہ جو لعنت سے قرآن کی چلا رہا کہنا انسان نے ہمسائے مومنین کو کھلانے کا احساس بھی ادا ہو جاتا ہے، اور جو سال بھر کا بھٹکا ہوا مخاطب ہے وہ بھی پہلے کام پلٹ کے انتہائی خیر کی بات ہے کہ وہ روزہ جب اپنے آغاز میں مسلمان کو اتنا دیکھا اور روزگار بنا دے، وہ چاہتے کھاتے مسلمان کو غافل بنا دے، یہ ناممکن ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب تک روزے کی حیثیت کا سامنا رہا ابلیس کا جنہار مان کی، مگر جیسے جیسے روزے کا اشتباہ کرنے لگا، جیسے جیسے مہینہ تمام ہونے لگا، ویسے ویسے ابلیس کی طاقتیں اس اور کو پکڑنے لگی، اور آخر نتیجہ ہوا کہ وہ فائدہ اور وہ منفعت جو مسلمان کو تمام مہینہ عبادت الہی کے بعد حاصل ہونا چاہیے وہ فائدہ حاصل نہ ہو سکا، اس لیے عبادتوں کا دور تھا ابلیس کو اپنی شکست کا احساس تھا، لیکن جیسے ہی عبادت کا دور گھٹنے لگا ویسے ابلیس کا دور بڑھنے لگا۔ اس لیے منزل عبادت وہ منزل ہے کہ جہاں انسان ہوتے جہاں کا واقعی مرتبہ ہوتا ہے۔ آپ اس حقیقت کو خوب جانتے ہیں کہ اسلام کی پہلی عبادت جسے نماز کہا جاتا ہے اس کے لیے اسلام کی بات کو روک دیا۔ اگر کہ ہمارا مذہب عیسائیوں یہودیوں ہندوؤں اور سکھوں جیسا مذہب نہیں ہے، ایک مخصوص مقام پر چلے جاؤ تو اپنے خدا کو یاد کرنے کا حق پیدا ہو جائے، اس جگہ سے باہر نکل جاؤ تو خدا سے باہر ہو جاؤ۔ اسلام نے پوری کائنات کو اور ساری سرزمین کو ایک مرد مسلمان کے لیے اگر مکانوں میں بند ہوتا تو یاد کرنے کے لیے تمہارا خدا اگر سنتوں کی حجوں میں حسین ہو گیا ہوگا تو اسے یاد کرنے کے لیے سنتوں اور ضرورت ہوگی، مگر تمہارا خدا لامکان ہے لہٰذا کیسا کی یاد کرو گے، تمہارا خدا تمہیں مل جائے گا۔ اسلام نے وہ ایک تھا ایسی محبوب نہیں کی جو یاد کو خدا کریے پابند بنا کے انسان کو جہاں کی خدا کو یاد کرو گے تمہارا خدا وہی تم کو مل جائے گا۔ لیکن اس کے بعد جب درجات کی عبادت کا ذکر کیا گیا تو پروردگار نے مرد مسلمان کو توجہ دلائی، اتنا سوچو کہ تمہارا گھر وہ ہے جس کو تمہارا گھر کہا جاتا ہے، مسجد وہ ہے جس کو ہمارا گھر کہا جاتا ہے، اتنا انسان کرو
دو جو تمہیں اپنی زندگی کے کام انجام دینا ہو تو وہاں انجام دو جو تمہارا ہے. ہماری زندگی کا کام انجام دینا ہے تو وہاں انجام دو وہ تمہارا ہے. جتنی بات تو تم اپنی روزانہ کی زندگی میں پہچانتے ہو تو تمہارے گھر کے اندر 4 طرح کے کمرے پائے جاتے ہیں. یہ ڈرائنگ روم ہے, وہ ڈرائنگ روم ہے, وہ آرام کرنے کی جگہ ہے, وہ دیگر ضروریات کی جگہ ہے. تو میں اپنے مکان کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا ہے. مہمانوں کو بیٹھنے کی جگہ یہاں ہے, صاحب کے کھانا سونے کی جگہ وہاں ہے, کھانا کھانے کی جگہ یہاں ہے. مکان تو ہمارا مکان ہے. کون ہمیں پابند بنا سکتا ہے اگر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کھانا رکھنے لے؟ کون ہم پابند کر سکتا ہے اگر ڈرائنگ روم میں لگا کر ہو جائیں؟ مگر وہ ہمیں پابند مجبور تو نہیں کر سکتا ہے, لیکن فرمائیے آج کی دنیا میں ہمارا مکان ہے, ہماری ملکیت ہے, ہم نے اس کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا ہے. تو حصوں میں بانٹنے کے بعد ہم خود ہو رہے اخلاقی اور تہذیبی طور پر پابند ہو گئے ہیں. بیٹھنا ہے مہمانوں کے ساتھ تو یہاں بیٹھے ہیں, سونا ہے تو کہاں چلے جائیں, کھانا ہے تو یہاں چلے جائیں, دیگر کام جاتے ہیں تو وہاں چلے جائیں. یعنی ہماری تہذیب میں, ہمارے اخلاق میں, ہمارے شعور نے ہمیں پابند بنا دیا ہے. اگر ہمارے اختیارات کو تین نہیں لگا لیکن اصول کے خلاف کوئی کام انجام دیا جائے, کوئی انسان خارجی آزاد کہا جاتا ہے, انسان غیر طور پر کہا جاتا ہے. اسلام آواز دے رہا ہے ایک خدا کو سمجھو. اگر تم یہ جانتے ہو جو بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں بیٹھنا چاہیے, جو سونے کی جگہ ہے وہاں سونا چاہیے, جو کھانے کی جگہ ہے وہاں کھانا چاہیے. اتنا تو سونا ہوگا جو تمہارے مقام زندگی میں اس تہذیب شوقوں کو جاتے ہو. مقام زندگی میں یہ الگ زندگی تمہیں کیوں نہیں آتا؟ ایک گھر تمہارا ہے جو تمہارے کاموں کے لیے ہے, ایک گھر ہمارا ہے جو ہماری زندگی کے واسطے ہے. زندگی کے کام تمہارے انجام آئے تو کاموں کو میرا ہے, بندگی کا کام ہمارے انجام آئے تو میرا نام نماز ہے. تو صحیح نماز ہے جو مسجدوں میں ادا کی جائے, اور صحیح نمازوں میں وہ نماز ہے جو مسجد ادا کی جائے جو ساری مسجدوں سے بالا کر ہو. اس فرق کر جانا ہے جو مسجد الحرام سے دنیا کی ساری مسجدوں سے زیادہ ثواب ہر وقت چلے جائے مسجد میں ثواب آپ کو ہر زیادہ یقین مل جائے گا. چاہے اچھی سنا ہو, چاہے بال سنا ہو, چاہے سو سنا ہو, چاہے ہر سنا ہو, چاہے سنا ہو, سب سے زیادہ ثواب مسجد الحرام میں کیوں رکھا گیا ہے؟ سارے اثرات کرنے کا یہ موقع نہیں ہے. ایک بات اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی مسجدیں پائی جاتی ہیں ساری مسجدوں کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد کا خانہ ہوتا, مسجد یعنی اللہ کا گھر. ہر مسجد کا نام ہے خانہ خدا, ہر مسجد کا نام ہے اللہ کا گھر. یہی وجہ ہے کہ بانیے مسجد کے اہل کا واقع یہ ہمارا گھر ہے. مسجد کو مسجد نہیں سمجھا جاتا اگر کوئی آدمی کلیم کرتے کہ یہ ہماری ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کی گمراہیوں میں ایک گمراہی یہ ہے کہ یا بانیے مسجد کو اپنا سمجھ لیتا ہے یا متوجہ مسجد کو اپنا سمجھ لیتا ہے. اللہ کا گھر بنا رہا تو اللہ نے ہمارے پاس اور مالک کا نام ہے. یہ مکان کو ہے جو ہر ایک خالق و مالک کی طرف منسوب ہے. جتنا آپ کا ہے اتنا ہمارا ہے, جتنا ہمارا ہے اتنا آپ کا ہے. آپ پانی مسجد ہیں یا آپ کو آپ مسجد ہیں یا آپ کو زیادہ ملے گا, لیکن آپ کو مسجد کو تو اسپیشل حق پیدا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ خانے خدا کے لیے بنانے شادی کے سامنے آئے تو شادی ہی ہے مالکیت کا حق پیدا ہوگا.
کبھی بھی رہیں آپ کو مالک نہیں کہا جا سکتا. یہ سارے مکانات، یہ سارے تعمیرات، یہ مسجد کہا جاتا ہے، ان کا کلام ہے خانہ خدا. یہ کہا جاتا ہے اللہ کا گھر. مگر سب فضلو نہ بھولیے گا ان ساری مسجدوں کے مقابلے میں مسجد حرام کا ثواب اور وہاں نماز ادا کرنے کا ثواب زیادہ بڑھتا گیا ہے. اس لیے ساری مسجدوں میں اور اس مسجد میں ایک دنیا پایا جاتا ہے. ساری مسجدوں کو ہم نے بنا کے خدا کا بنا دیا. ہم نے عمارت بنائی اور بنا کر نام مسجد رکھ دیا. تو بنائے ہم نے، جب بنا دیا ہم نے کھائی مسجد ہے، جب بنا دیا ہم نے کھائی خانے بنائے ہم نے، بنانے کے بعد اس کا نام خانے رکھا. یہ تو بنا میں کرنا دیا ہے، ہم نے کیا خدا نے قبول کر لیا. ہم نے خدا نے اپنا درجہ دیا جو کہ غلطی بات ہے، ورنہ ظاہر بنایا وہ مکان ہمارا ہی ہے. مگر مسجد الحرام کی شان ان ساری مسجدوں سے الگ ہے. سب مسجدیں بنا کر خدا کا گھر بنا دی نہیں. یہ وہ ہے جس کو خدا نے بنوایا ہے. بنایا گیا ہے اپنی شرح سے بنا کے خدا کا بنا دینا یہ اور ہے، اور خدا کی طرف سے بنایا جانا اور ہے. یہ شخصوں کا دوست لینے اپنی شرح سے بنا کے اللہ کا کہہ دینا یہ اور ہے، اور اللہ کی طرف سے بنایا جانا یہ اور ہے. اگر مسجدوں میں یہ بہت پہچان دیا ہوتا کوئی انسانوں کو بنانے کا پہچان دیا ایک مسئلے کی طرف بھی اشارہ کروں تاکہ میرے بچوں اور نوجوانوں کے معلومات میں اضافہ ہو جائے. مسجد جس کو اللہ کا گھر بنا دیا گیا، جسے خانہ خدا کر دیا گیا، جس دن یہ گھر اللہ کا گھر ہو گیا، اس گھر کی شان دنیا کے سارے گھروں سے کم سے کم اتنا فرق کو باہر آیا ہو گیا. جب تک یہ گھر ہمارا گھر تھا، جو گھر آپ کا گھر کہا جاتا ہے، جو گھر بڑے سے بڑے انسان کا امیر سلطان کا کسی کا مکان بھی ہے. ہر مکان میں جیسے مسلمان کا داخلہ ہو سکتا ہے ویسے غیر مسلم کافر بھی داخل ہو سکتا ہے. مگر جس گھر کو اللہ کو بنا وقت خدا کی طرف منسوخ ہو جانے کی بنا پر اس مکان میں اتنی عظمت پیدا کرنی ہے جو اللہ والے بھی آئیں گے. جب یہ خانے ہوتا ہے تو اس میں اللہ والے جائیں گے. مجھے خدا نہیں آ سکتا ہے، کوئی اجنبی نہیں آ سکتا. مسجدوں میں کافروں کا داخلہ کیوں بند ہو گیا؟ مسجدوں میں غیر مسلم کا داخلہ کیوں بند ہو گیا؟ اس لیے یہ خانے ہوتا ہے. یہاں طہارتیں آ سکتی ہیں، نجاستیں نہیں آ سکتی. بندے آ سکتے ہیں، بندے نہیں آ سکتے ہیں. اب یہ ہوا جس گھر کو ہم نے بنا دیا وہاں سے کافی آ سکتا ہے، کافی کا بچہ کیا کہنا ہے؟
مسئلہ یہ گزارش کر رہا تھا مسجد ہو گئی، اس کا نام آنے خدا ہو گیا تو اس میں کافی تداخل اب نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کے بعض ملکوں میں جہاں مسلمان معمار نہ پائے جاتے ہیں اور نہ ملتے ہیں، ان علاقوں میں اگر کوئی انسان مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہے تو ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے کہ کیا حضرات اپنے دنوں میں محفوظ رکھیں گے۔ ہو سکتا ہے کبھی آدمی مسئلے مبتلا ہو جائیں، اور اگر نہ مسئلہ ہو تو مسلمان کسی مقام پر مبتلا ہے تو آپ کو مسئلے کا حل مسجد اگر مسجد ہے تو مسجد میں کافی داخلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی ایسے مقام پر اپنے امریکہ روس میں چائنا میں کہیں بھی جا کے آباد ہو جائیں اور آپ کو خیال پیدا ہو ایک عبادت گاہ بنائیں، اپنے گھر کے نماز پڑھیں، پیسوں گنا ثواب اور جگہ زیادہ دے گا تو لائف تعمیر ہو جہاں ہر مسلمان آ سکتا ہو، سارے اختلافات سے بے نیاز ہو کے میرا گھر ہے آپ انسان آنا چاہیے، آپ کے گھر میں بھی جانا چاہتا ہوں، میں آپ سے کھڑا ہوں تو آپ کا احسان علی گردن پر، آپ میرے گھر میں آئے تو میرا احسان علی گردن پر، کیوں سارے فسادات سارے فتنوں کے اگر وہ انسان اگر ایک نقطے پر جمع ہو کے اپنے پروردگار کو یاد کرنا چاہتا ہے تو بھی نقطے کا نام مسجد کیا کہنا لہٰذا اگر مسلمان کو یہ خیال ہے ایک ایسا مرکزی مکان بنا دیا جائے جس کا نام مسجد ہو تاکہ ثواب مسجد مل جائے، نماز کا ثواب کئی گنا ہو جائے، مسلمان بلا تکلف یہ سمجھ کے آ سکیں کہ جیسے ان کے پروردگار کا گھر ہے ویسے ہی ہمارے پروردگار کا گھر ہے، نہ ہمارے آنے میں ان کا کوئی احسان ہے نہ ان کے آنے میں ہمارا کوئی احسان ہے۔ لیکن ایسے مقامات پر جہاں نہ کوئی معمار مسلمان، نہ کوئی مزدور مسلمان، نہ کوئی سامان اٹھانے والا مسلمان، نہ کوئی دیوار بنانے والا مسلمان، ایسے مقامات پر اگر کوئی ایسے گھر کی تعمیر کرنا چاہے تو کیا اس کے لیے ایسی کوئی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومتوں میں درخواست دے ہمیں 50 دیے چاہیے؟ ہم اپنے ملکوں سے مزدور معمار کام کرنے والے سب اٹھا کے جائیں گے یا ایسے مسجد بنانے کے واسطے نئے اسلام پر کوئی آپ کو حصہ دینے والا ہے اور نہ کبھی ایسی تعمیر ہونے والی ہے۔ لہٰذا علماء نے مسئلے کا نہایت مناسب اور نہایت حکیم حل ہمارے سامنے پیش کیا، اور یہ حل کی بات کی دلیل ہے کہ جب تک دروازے اشتہار زندہ کھلا رہے گا اس وقت دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا آج حکومت میں تعلیمات کی کمی نہیں ہے، لیکن اشتہار کھلا رہے تو سمجھنے والوں کی کمی رہے گی، جو سمجھنے والے موجود رہیں گے تو ان تعلیمات سے اپنے مسائل کا حل نکالتے رہیں گے۔ اگر ہمارے پاس تعلیمات کا وسیلہ ان لوگوں سے آیا ہوگا جو کوئی مشکلات سے بھر رہا کرتے تھے، آگے ہمیں کافی نہ ہوتے، لیکن ہمارے پاس تعلیمات جب مشکل سمجھنے کے لیے ہوئے ہیں سمجھنے کے لیے مشکل سے حل ہو جانے کی کوئی دیر نہیں۔ لہٰذا علماء نے مسئلے کا نہایت سنجیدہ حکیم اور معقول حل جو یقینی اعتبار سے بھی کمی ہے اور اپنی اعتبار سے بھی ہر سمجھدار انسان کی عقل میں آ سکے، اور یہ حل اسی وقت آپ محسوس کریں گے جو آپ کو ذہن میں یہ ساری فکرات جو میں نے اکثر عرض کیے ہیں اگر آپ کے ذہن میں یہ فکرات محسوس ہے تو مسئلے کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو مسئلے وہ ہیں جن کو ہم نے بنا کے اللہ کا گھر بنا دیا ہے، ہماری مسجدیں نہ رسول ہیں نہ خانے کعبہ ہیں جو خدا نے نہیں بنوایا ہو، خدا نے ہمیں اجازت دی، خدا نے ہمیں موقع دیا، ہم نے بنا کے تو خدا کا قرار دے دیا۔ اللہ کا دوسرا کرم یہ تھا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مکان کیا کہنا اور کی ہماری تعمیر ہے، چاہے وہ کہیں کی شاہی مسجد ہو اور چاہے کہیں کی تیور مسجد ہو، اور ان کی تعمیر ایسی ہے جو پروردگار کے سایہ کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ کوئی تعمیر ایسی نہیں ہے یہ فقط اس کی مہربانی اور اس کا کرم ہے جو اس نے ہمارے معمولی مکان کو دی، اپنا مکان کرا کے دیا اور بعد میں باتیں چلاتی ہے جو زندہ جا کے دے گا، اور چاہے اسی لیے کہ کبھی بندوں کا دل نہ ٹوٹا ہے، جب پروردگار کے سایہ میں کام مقام نہیں بنا سکتے، جب ہم مسجدیں بنانے کے دروازے بند ہو گئے، ہمارے بندوں کا دل نہ ٹوٹے گا، ورنہ کم سے کم تو ہم بنوا رہے تھے، اسے سایہ میں کام بنوائی رہتے تھے، مگر اسے اسی لیے بنوایا بننے کے واسطے بننے
خانے کعبہ میں کم بتانا نہیں تو پردے قانون استعمال یہ کبھی جب اس میں پردے قانون استعمال ہوتا ہے ذرا پرانے نشانات پائے جاتے ہیں تو پلاسٹر کے ذریعے انہیں بند کرتے پردے قانون پیدا ہوتی ہے قانون یہ پروردگار ہے اور پروردگار عالم نے اسی لیے سارا بنایا تاکہ مرد مسلمان کو یہ احساس رہے کہ دولتوں کی نمائش سے خدا راضی نہیں کیا ہے مال سرور کی نمائش سے رضا پروردگار کو نہیں کرنے جا سکتا اور عمل میں کتنا ضروری ہے میں یہ بتانا چاہ رہا تھا علماء نے کہا مسئلے بہت آسان ہے اگر آپ کو مسلمان معمار مزدور نہیں ملتے ہیں تو آپ بجائے مسجد بنانے کے عمارت بنائیں یہ عمارت جو مسجد کے کام آ سکے اس میں وہ تمام لوازمات ضروریات پائے جاتے ہوں یہ مسجد کے لیے ہوتے ہیں اگر مسجد میں ہال رہتا ہے تو ہال بھی ہونا چاہیے اگر مسجد میں دیواریں رہتا ہے تو یہ ہونا چاہیے اگر دروازہ رہتا ہے تو یہ ہونا چاہیے اگر محراب رومی بچے ہیں تو محراب ہونا چاہیے اگر مینار رومی بچے ہیں تو یہ ہونا چاہیے اور ان کے سارا مکان تیار ہو جائے ابھی یہ تعمیر ہے ابھی یہ مکان ہے ابھی اس کا نام عمارت ہے کیونکہ ادارے کی اس شکل کی پوری عمارت تیار ہو گئی کیونکہ کافروں کے ہاتھ بند ہے کہ عمارت کی پاور کا بندہ نہیں ہے خدا کے اللہ نے صاف پانی پیدا کر دیا کہ سوائے ان کے جو قابل طہارت جو قابل طہارت نہیں ہے آپ جانتے ہیں پولیس کہا جاتا ہے زبانیں صحیح ان کے علاوہ تمام وہ چیزیں جو قابل طہارت ہیں اللہ نے یقین حصہ پانی کے لیے پیدا کر دیا تاکہ یہ پانی ہر نفس کو پاک نہ سکے پانی ہے صحیح پانی ہے فوارے ہیں حلال وسائل ذرائع ہیں آپ مینار کی آخری بلندی سے اور زمین کی آخری پتی تک پوری عمارت کو جتنا دھو سکتے ہو اتنا دھوئیں جتنا پاک کر سکتے ہو اتنا پاکے جب آپ کو اس کی مکمل طہارت یقین ہو جائے اب اپنی بنائی ہوئی استعمال کو وقت کلر بنائے اس کا نام تھا عمارت ابھی تک ابھی ہے تعمیر جو آپ نے تعمیر کو بنا کے صاف و پاکیزہ بنا دیا اب اس کے بعد آپ سے کہا گیا اگر آپ اس عمارت کو مسجد بنانا چاہتے آپ اس کو وقت پر دیں یا جو طریقہ ہوتا ہے ویسے آپ اس کو بنائے مسجد وقت پر دیں ایسا الناس مسلمانوں یہ عمارت ہم نے بنائی ہے مگر آپ کی یہ عمارت ہماری نہیں ہے آج اس عمارت کو ہم نے راہ پروردگار نے سب کے لیے آزاد کر دیا ہے یہ نمازوں کے لیے ہے یہ خدا کے لیے ہے یہ سیکٹر پروردگار کے لیے ہے جس دن آپ نے اس کا قبضہ مسلمانوں کے حوالے یا آپ کے شرع کے حوالے کر دیا نام خدا اس دن اس کا نام ہو گیا مسجد اب اس کے بعد اگر ایک ہی جن ٹوٹ جائے جس کے بعد ایک چیز پوری عمارت سے نکل جائے اور اس چیز کو دوبارہ اسی جگہ پر بٹھانا ہو اب آپ کو خود یہ رسمت انجام دینا ہوگی اب تو معمار کام نہیں آئے اب تو معمار کام نہیں آئے جسے کہ معمار ہو کافر جب تک یہ خانے خدا نہیں بنا جب تک اس کا نام مسجد نہیں پڑا تو اب اس کا داخلہ ہو سکتا تھا اب اس کا نام مسجد ہو گیا اب اس کا داخلہ نہیں ہو سکتا ہے گویا کہ بنی ہوئی عمارت میں کافر کے داخلے کو روک کے اتنا سے ایک نیا روک مسلمان کی زندگی کو دیا کہ پہلے دن تک مزدور کام کر رہے تھے تم خالی کمائی میں رہے تھے میں نے بات کیا نہیں ہوتا کہ پہلے دنوں تک میاں سے لے کے میاں تک مزدور کام کرتے رہے اور میرے مسئلہ معلوم رہا کہ جس دن اس کا نام مسجد ہو گیا ہے وہ دن چاہے اس کو ہم روان کرنا ہو چاہے اس کی مرمت کرنا ہو چاہے وہ سوچ کو ٹھیک کرنا ہو اب اس میں کافر کا داخلہ نہ ہو سکے گا اور مسلمان بیمار ہمارے داخلے نہیں پائے گا تو مجھے آنے بتاتے مستقبل کے بارے میں کیوں نہیں سوچا تو ابھی تو میں چاہوں گا
تم نے اس اللہ سے ہونے والے شر کے مستقبل کے بارے میں کیوں نہ سوچا؟ اگر اتنے دنوں تک 4 مہینے 6 مہینے سال بھر مزدور کام کرتے رہے تو کیا تمہاری قوم میں کوئی ایسا معلوم نہیں تھا؟ جب مسلمانوں نے کوئی ایسا پہلے کام نہیں تھا جو ان مزدوروں کے ساتھ شامل ہوگی، ان کے جانا بتانا، ان کے دوست کم سے کم اتنا تو سیکھ لیا ہوتا سامنے خدا کی تعمیر اگر تعمیر ہے سامنے خدا کو کوئی وقت ہو رہا ہے تو مسلمان کا سبب ہے کہ پہلے سے قوم کو، بچوں کو، نسل کو، زبان کو، اپنے کو تیار ہے اس مستقبل کے لیے جس سے سامنے خدا کا نلکا ہونے والا ہے، تاکہ اس کے بعد اگر کوئی ضرورت پڑے تو مسلمان خود اس خیر کی تعمیر اور مرمت کا کام انجام دے۔ کسی کافر میں ضرور احسان نہ ہو، اسے بھی کافر کا ضرور احسان مکان اور مسجد نہیں، جب تک اس کا نام مکان اور عمارت تھا اس سے کافر کا احسان لے گیا تھا، لیکن ابھی ہے مسجد، اب اس وقت کی کافر کا احسان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو پہچانا، اگر اللہ ہے ہمارا بنا ہوا تو اس کی شان یہ ہے کہ تو کے کھانے خدا بن گیا، لہٰذا کسی کافر کا احسان نہ لے گا۔ اسی لیے جب سرکار عالم کے سامنے بات احسانات کی بات آئی تو حضور نے احسانات کو لے کر ٹھکرا دیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کے کاموں کا احسان نہیں ہے۔ درمیان تو میں نے چاہا مسئلے کی وضاحت ہو جائے جو بات حل کرنا چاہتا تھا اور وہ میرے سلسلے چلانا کے ارتباط ضروری ہے۔ سارے شہروں کے مقابلے میں خانے خدا اور خانے خدا میرے انسان عبادت اور بندگی پروردگار کے لیے آیا، یہاں انسان کا ثواب سینکڑوں گنا ہزاروں گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو سارے شہروں کے مقابلے میں مسجد اور خانے خدا کا خدمت اور مسجد کے سارے گوشوں کے مقابلے میں اس مرکزی جگہ کی عظمت، جس مرکزی جگہ کا نام ہے کیا کہنا؟ آپ کسی مسجد میں چلے جائیں، اگر آپ کو پتہ لگانا ہو کہ مسجد گھنٹہ کہاں ہے تو کیا ضروری ہے کہ آپ کو چنتا لگے کہ نہ آپ پوری مسجد کو اور ایک پانچ یہ جگہ کا انٹر ہوگی؟ مسجدوں کا سینٹر پہلے سے معلوم جب مسجد بنتی ہے تو یہ مرکزی جگہ بنائی جاتی ہے جہاں اگر نماز و جماعت ہو تو امام سے وہاں کھڑا کیا جاتا ہے۔ اسے لیے پوری جماعت کی مرکزی شخصیت ہے اور پورے مسجد کی مرکزی جگہ ہوتی ہے، تو مرکزی شخصیت کو وہاں رہنا چاہیے جو مرکزی جگہ نہیں پہنچے کیا کہنا بچوں کا بچوں ماشاء اللہ ایسا وقت جماعت پایا جاتا ہے کیونکہ امام جماعت ہے اس وقت جماعت کی مرکزی شخصیت اور مسجد کی مرکزی جگہ کیا کہنا ہے مگر امام کو رکھا جائے اسے جو مرکزی شخصیت ہوتی ہے اسے مرکزی جگہ رکھا جاتا ہے۔ مرکزی جگہ کا نام ہے محراب، اس کا نام معبد ہوتا، مسجد ہوتا، کوئی مناسب چیز بچوں کے لیے عبادت کے لیے یہ محراب نام کہاں تک
مسجد یہ نام نکلا ہے تشریف، معبد یہ نام نکلا ہے عبادت، لیکن محراب یہ رستہ ہے بنا ہے. لفظ محراب اس کی اصل ہے محراب کا میدان جب یا انسان نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے جنت میں بھی. اور عجیب بات ہے اس کا نام محراب رکھا گیا ہے. پوری مسجد میں جنت کی اسی جگہ میں مجھے ایک بات کہتی ہے اتنا بھی رہا ہے جو ہر گزر سے محفوظ رہتا ہے، ورنہ ہر دوسرے میں کوئی نہ کوئی جنگ ہو جاتی ہے، گھر والوں کو کوئی نہ کوئی مارے کھا ہو جاتا ہے. مسلمان کا کمال احترام مسجد یہ کہتا ہے یہ مسجد ہے یہاں کچھ نہ بولیں گے باہر لوگ بتائیں یہ مسجد ہے جہاں پایا جاتا ہے. خدا کا سامنے ہم نہیں بول سکتے، باہر خدا کا کوئی وجود نہیں ہے. پھر دیکھیں گے تم کیا اور تو مسجد کا ہر گوشہ کبھی کبھی میدان جنگ بن جاتا ہے. جس کا نام رکھا گیا محراب، الگ الگ محراب خود ہر دوسرا ہے. خدایا کہ ایک ایسی مرکزی جگہ کا نام یہ رکھا گیا تو میدان جنگ نہیں ہے، یہاں تو مارکا نہیں ہو پائے. انہیں کو کام کرتے کراؤ تو اگر کو اگر تلوار کی ہے تو غلط رہتی ہے، میدان جنگ نہیں ہے. یہ میرا ہے تو نہ پہلے آ سکتے ہیں نہ جنگ ہو سکتی ہے، نہ آگے کوئی جگہ کے سامنے کوئی بڑی کے سامنے آئے آگے چلانے والا کچھ نہیں ہے، مگر اس کا نام ہے میرا. آپ نے محسوس کیا کہ ساری عبادت کی جگہوں کے مقابلے میں مسجد اور مسجد کے سارے دوستوں کے مقابلے میں وہ مرکزی جگہ جس کا نام ہے میرا، اس مرکزی جگہ کا نام میرا یہ رکھا گیا ہے تاکہ منزل عبادت میں قدم رکھنے والا مسلمان ہر عام سے محسوس کرے کہ جس کا نام ہم نے بندگی رکھا ہے، جس کا نام ہم نے عبادت رکھا ہے، جس کا نام ہم نے نماز رکھا ہے، جس کا نام ہم نے سجدہ رکھا ہے، یہ ایک طرف بندگی ہے اور ایک طرف ہمارے کا آرائی ہے. ایک طرف عبادت ہے اور ایک طرف ہمارے کا اتحاد ہے. اتحاد میں مد مقابل کون ہے؟ انسان کے سامنے انسان ہوتے ہیں یا انسان کو شیطان کا مالک ہوتے ہیں. اور تو روح عبادت ہے وہ مارے کا جو انسان اور شیطان کے درمیان ہوتا ہے. اسی لیے مرکزی جگہ کا نام رکھا گیا میرا تاکہ مسلمان سمجھے کہ خالی سادے سجدے کرنے کے لیے آیا، انگلیس سے دوڑنے کے لیے آیا، شیطان سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہے. عزیزوں کو توجہ رہو، یہ میں بندوں میں بیٹھے نماز کر رہا ہوں تو کسی نہ بہن سونے والے کا خیال کرنا ہوتا ہے. اس بات میں مسلمان کو حقوق نہیں آئیے تو پہچانا جو آیا میرا عبادت کی، جو آیا کھانے بنانے جو انسان کو شیطان ہمارے کا شروع ہو جائے. ہر اعتماد کو میرا دے گا، ہر امام اعتماد کو میرا دے گا. ایسے امام بھی میرا دے گے کہ جس کے چہرے سے معلوم ہو تو مسلمان اور کہیں کہیں ایسے بھی آدمی دوسرے امام دیتے جن کی ساری امامت کو ضروری ہے. کیا کہہ رہے ہو ضروری ہے تو ان کی عبادت کیا مگر اس کے بعد جگہ ان کو بھی میرا ملے. توجہ کریں گے تو جو ساری قوم کا لیڈر، جو ساری قوم کا پیشما، جو ساری قوم کا امام جماعت انہیں غلط نظر معلوم ہو کہ وہ مارے کا ہے، اس سے سب مجبور مارے کا ہے یہ امام جماعت ہے. یہ مارے کے آیا سرکار یعنی سارے جماعتی ہے سپاہی شیطان کے قابل اور امام جماعت ہے سرکار. ایک طرف یہ لشکر ہے مسلمانوں کا، ایک طرف سیاسی کا لشکر ہے مارے کا جاری ہے. میرے آج تک ہم نے کسی مسجد میں یہ نہ دیکھا مارے کا تمام ہو جائے تو بڑے مقابل میں کبھی کبھی ہار کا اعلان کیا ہو. ہم مسجدوں میں نماز پڑھنے سے آئے باہر الحمد للہ
الحمدللہ کا حکم ہے الحمدللہ شیطان نے کہا کہ نماز اس لیے تو ہو گئے ہم نہیں شیطان نے کہا لوگوں کو کرا ہوتا ہے نہ ہونے پایا شیطان نے کہا خراب ہو جائے نہ ہونے پائی وہ ہم ہمارے ساتھ جیت لیا امن میدان جیت لیا جو ہم مسجد سے باہر کھڑا واقعی آدم کی شان جو کہ جماعت باہر اترا واقعی آدم کی شکل میں شیطان نے گمراہ کرنا چاہتا مگر ہم نے نماز خیر و بھی مکمل کر لی 2 رکعت مکمل کر لی 4 رکعت مکمل کر لی 10 بتا دو سب مکمل کر لی سر اپنے اپنے بات سے من لے لیے مسجدوں سے نکلنے والے نمازی کی جگہ میرابوں سے نکلنے والے امام کی جگہ اور سب کو باتیں عمل دے گا مگر دنیا نہ مجھے گا سر اپنے اخلاق میں باتیں ہیں شیطان نے کبھی نہیں کہا یقین کے ہمارے شیطان کو کبھی اپنی شکل سے اعلان کرتے نہیں دے گا ایک ہی لہرا ایک ہی نمازی جس نے جب شیطان کے مقابلے میں اپنے زور بندگی کو دکھایا تو تاریخ میں ایک ہی موقع ہے جب ابلیس نے اپنی شکل سے اعلان کیا بندے نے بدل کا اعلان نہیں کیا ابلیس نے ملت کا اعلان کیا میں نے بڑا زور لگایا رات بن آیا غریب آیا مجاہد آیا سارا زور لگا دیا مگر یہ چیز آپ کو یاد رہ جائے گا ایک تمہارے ساتھ دیکھا کہ جہاں اس چیز سے اپنی شکل کا جگہ کیا یہ چیز ہے ہم ہارے ہم نے بڑا زور لگایا تھا کہ ان کے حروف بندگی میں فرق آ جائے مگر ان کے حروف بندگی میں فرق نہیں آیا آپ نے پہچانا یہ کس کی نماز ہے کس کے بارے میں پتا نہیں آواز سن رہی تھی ہم کا ذہن لگا رہی تھی یہ کس کی نماز ہے میں جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کو ذہن متوجہ ہو جائے تو میری ظاہر ہوگی یہ ان 5 کا خطا ہے یہ ان کے بعد کرنا ہے پروردگار نے کہا کہ آج اس کے مقابلے میں اپنی شکل سے اس کے 5 کے مقابلے میں پنجیر کے بچے مقابلے میں شکل مار دے ہوتا ہے وہ 5 کے استعمال کا اثر نہیں تھا کہ تمہیں 5 کی استعمالی طاقتیں دی لہٰذا معاہدے میں حالانکہ آنے والوں نے کہہ دیا ہم ایسے چہرے سے چہرے بدوا کرتے ہیں تو پاورفل جگہ پہ ہٹ جائیں گے ہم بنا ہو جائیں گے لہٰذا ہم اپنی ہار مانے لیتے ہیں نہیں اجتماعی طاقت کی بات نہیں ہے جب تو خالی ہو کے تو ان کے نمائندے آج تو براہ راست خود مقابلے بنایا ہے مگر تم نے دیکھا پروردگار نے کہا آج پتا کا اعلان ہوتا ہے ساری دنیا کا معاملہ ہوتا ہے یہ سلسلہ محمد کہاں چلا جائے گا ایسے تو میں کوئی اٹھانا پیدا یہ بات نہیں میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہے فقط ایک لفظ کی وضاحت کے لیے کہ آپ پر یہ بات ہمیں ہو جائے کہ عبادت در حقیقت عبادت کی ہے اور جہاد نفس کی ہے بندگی کی ہے اور ہمارے کا آرائی ہے کوئی لم ہے بندگی انسان کی زندگی میں ایسا نہیں آ سکتا جو شیطان انسان سے غافل ہو جائے اور یہ کوشش نہ کرے کہ انسان راہ عبادت سے راہ بندگی سے الگ ہو جائے اسی لیے میں نے یہ بات آغاز کلام میں گزارش کی تھی یہ حیبت قیام ہے جس نے بگڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے مسلمان کو راہ لگا دیا مگر وہ ابلیس ہے جو پورے مسئلے شیطان کے ساتھ معرکے میں مصروف رہا اسی لیے کہ دیکھیں شاید کوئی لمحہ آ جائے کہ جہاں ہمیں پتہ حاصل ہو جائے اور مسلمان کی ساری محنت برباد ہو جائے لیکن ایک فکرہ یاد رکھیے گا جو نادان دشمن ہوتا ہے وہ اپنی طاقت کو آواز سے استعمال کرتا ہے مگر جو ہوشیار ہوتا ہے وہ اپنی طاقت کے استعمال کے لیے
وقت جانتا ہے کہ طاقت کو کہاں استعمال کیا جائے. شیطان کے لیے دو مسئلے ہیں، ایک مسئلہ ہے عمل اور ایک مسئلہ ہے ثواب کے عمل. توجہ فرمائیں، شیطان کے سامنے مسلمان کی زندگی میں دو مرحلے ہیں، ایک مرحلے کا نام ہے عمل اور ایک مرحلے کا نام ہے اجر اور ثواب. آپ تھوڑی دیر مجھے سوچ کے بتائیں، شیطان ہماری زندگی میں کیا چاہتا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ ہم کوئی نیک عمل میں کرنے پائیں، یا یہ چاہتا ہے کہ ہم چاہے عمل کریں مگر عمل کو ثواب نہ ملنے پائے؟ اس لیے ظاہر عمل تو چھوٹا پریشانی ہے. ساری پریشانی سوال کرنے سے ہے کہ اگر مسلمان کو صاحب ایمان کو اجر و ثواب مل گیا یہ جنت میں چلا جائے گا. اور وہ خرچے کرنے والا تھا، ایک آدم کو خرچہ نہ کرنے کے بنا پر وہ مستحق جہنم ہو جائے گا. لہٰذا وہ چاہتا ہے ایسے آدم کی اولاد جن کی اطلاع بھی چلنا انتہائی تاریخ آدم کو آپ کی نگاہ کے سامنے ہے. جناب آدم کی پوری زندگی کو پورا خدا یہ ہے اطلاع بھی چلنا انتہا بھی چلنا. پہلے بڑے بڑی جنت میں آج اپنے فرائض کو جان گیا اس طرح سے چلے گئے جنت میں. تو آدم کی ابتدا بھی چلنا اور آدم کی انتہا بھی چلنا. پہلی تو یہی بات ہے جو ہے آدم کی دنیا سے کوئی پریشانی پیسے کا کام اٹھانے پیسے کتنا لایا نہیں کے سب برداشت ہے. ہمیں کا تکلیف ہے تبھی تو جو مجھے وہ یہ ہے کہ انہوں نے چندیوں تکلیف برداشت کی یہ سارے ویسے پہنچے جنت سے آئے تھے یہ چلے گئے جنت میں ہم کہیں گئے تھے اور پھر پڑھ جانا نصیب ہوا. تو ساری پریشانی ابلیس کی آدم کے بارے میں آدم کی زحمتوں سے نہیں ہے، آدم کی تبدیلی مشقتوں سے نہیں ہے، آدم کے اجر ثواب سے ہے. یہی پریشانی اولاد آدم کے بارے میں ہے. تو یہ سیکھا ہوا ہے برداشت ہو ہمیں کیا پریشانی ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ زحمت کا اجر ثواب نہ ملنے پائے. تو ابلیس کی ساری پریشانی اجر و ثواب سے ہے، عمل سے نہیں ہے. اور جب میں صرف اپنے بات کو بولاؤں گا یہ ہے بتیبہ ہے مذاق کی کہ اس نے بگڑے ہوئے مسلمان کو نمازی بنا دیا، روزے دار بنا دیا، عبادت گزار بنا دیا، مگر اس لیے بنا دیا ابلیس نے میدان کو خالی چھوڑ دیا. واہ سبحان اللہ. ہم کہاں چاہتے ہیں کہ تم بھوکے نہ مرو، ہم کہاں چاہتے ہیں تم سجدے نہ کرو، ہم کہاں چاہتے ہیں تم عبادت نہ کرو. ہم تو چاہتے ہیں اس کی عبادت کرو جب کی دین ہے وہ بھی کرو تو نہیں بنا بنا ہم جانتے ہیں کہ ہمارا کام کہاں ہے. ہم جانتے ہیں لوہا کپایا جائے آج کو جلے گا ہمیں کیا تکلیف ہوگی. ہم جانتے ہیں لوہے پر چوٹ کہاں لگائی جائے. ہم وہ جگہ پہچانتے مسئلے باہر لیں گے. لہٰذا جب مسلمان اس کا نماز پڑھنے کے لیے رات کی تاریخی میں ٹھنڈ کی ہوا جس طرح کو چھوڑ دیا، تاریخی برداشت کی، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، سردی کرنے کا مقابلہ کیا، یہ سب کرنے کے بعد مسلے پڑھایا کیونکہ اس کو کوئی پریشانی پڑھے تو ہمیں جگہ نہیں ہے. جتنی رحمت سے برداشت کی کچھ نہ کہا، بہتری خراب کی کچھ نہ کہا، بہتری رکو کیا کچھ نہ کہا، بہتری سرکار کیا کچھ نہ کہا. پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت آ گئی کچھ نہ بولا، تیسری رکعت آئی کچھ نہ کہا، چوتھی رکعت آئی کچھ نہ کہا. جب نماز آخری منزل پر آ گئی تو کچھ نہیں بچا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ارے کچھ نہ کہا. اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اب تو کچھ نہ کہہ دیا. ایک علی سلام کہہ دے گا اور اگر سلام پوچھ لے جائے گا. محمدوں کا کام تھا، ہم نے کام کیا، ہم سلام دینے کا وقت آ گیا تو بولنے کی ترتیب ہونی چاہیے کہ محمدیں رہیں سلام سے پائے. آخری مرحلے پر آ کے نماز کو بے کم ضرور کا بنا دیا.
جو امت کے ملت کے امام کو یہ اعلان کرنا پڑا آل محمد تمہارے طرف کے لیے کافی ہے، مطلب اگر کوئی تم پر سلوات ہے تو اس کی نماز نہیں ہے، یعنی سوال تلاوتوں سے نہیں چلا، سوال قراتوں سے نہیں چلا، سوال کرو ساری ناکری سے تو وہیں پر آگے روک دیا، اسے معلوم ہے کہاں روکنا چاہیے، چار رکعت کی محنتوں کو ایک سلوات کرا دو ہوتا اور 3 بار کے بعد کو روکنا ہو میں پہچانتا ہے وہ جانتا ہے کہاں جینا ہے اور کہاں تک نہیں لینا، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جب ماہ رمضان آتا ہے ہر مسلمان کا وہ اخلاص، وہ حضور، وہ خشوع، وہ تقویٰ طاری ہوا ایسا مالک ہوتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس لیے کہتا کیے جاؤ کوئی پریشانی نہیں، 12 گھنٹے 14 گھنٹے کا ہے تو مگر 3 رات 24 گھنٹے ساتھ کیجیے، کچھ نہ کھاؤ نہ نہ جو چاہے کرو، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پہلا دن گزر گیا بس سلامتی، ابلیس نے کوئی دخل نہیں دیا، دوسرا دن گزر گیا، 4 دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے، 29 دن ہو گئے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب وقت آیا ہے ثواب لینے کا، اب وقت آیا ہے اللہ ثواب دینے کا، اب کہیں وقت آیا ہے اس کی کارگزاری کا۔ ابتدا میں اسے کوئی پریشانی نہیں تھی، نہ وہ گواہ ڈھونڈ رہا تھا، کرنے والا نہ مخلوقی کوئی کام کر رہا تھا، سب کا ٹھیک چل رہا تھا، لیکن آخر وقت آیا لیکن سوال کا وقت آ گیا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں کوئی اپنا کام انجام دینا چاہیے تاکہ مسلمان رحمتیں برداشت کرے اور وہ سوال نہ پانے پائے۔ یہ جو عالم اسلام میں ایک خطرہ مشہور ہو گیا ہے، ارے 1 مہینہ بہت برداشت کیا، بڑی پریشانی بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا، اب تو عید آ گئی، توجہ کریں، جو ٹی وی بند تھا وہ کھلا، جو کیسے دبا کے رکھے گئے تھے نکل آئے، جو پروگرام معطل ہو گئے تھے پروگرام پر کتنے مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ پورے ماہ رمضان ہر گاڑی میں رہتے ہیں، لیکن اللہ کے بعد سے زمان آیا اور یہ عید کا موقع آیا، اب تو خدا ریٹائر ہو جاتا ہے، اب تو قابل زندگی تو رہ نہیں کیا، اب تو ہمارا ریٹائر کہنے میں بہت بات کہا تک سنیں گے، ابلیس بھی کہتا ہے ہم کو یہ چاہتے تھے کہ جتنی محنت کرنا ہے کر لو، وہ سوال کا وقت آئے گا تو ہم اپنا کام شروع کریں، جتنے منکرات چھوڑے وہ شروع کیے، جتنا آرام چھوڑا وہ شروع کیا، اور یہ نہیں کہ 30 دن کا چھوڑا ہوا 30 دن میں پورا کریں، لیکن یہ اہمیت کی طاقت کر جائیں گے، مسلمان کی طاقت، شیطان کی طاقت، مسلمان نے سوال ساتھ کیا 30 دنوں میں، ابلیس سے کیا کہ سیرے ہیں، اگلے 30 دنوں میں سیرے گا، اس نے کہا میں کوئی نافہم چور نہیں ہوں، چاہتا ہوں مجھے کھانا دھیرے دھیرے آنے سے ایک مرتبہ اٹھایا اور کمرے سے چلا گیا، جیسے ماہ رمضان تمام ہوا مسلمان کا پورا بندوبست حیاتی بدل گیا، اللہ نے والے کو کیا روزے والی کیے گئے لال تم کا سبوت تاکہ مستقل بن جاؤ، جیسے مستقل بننے کا وقت آیا روزے تمام ہوئے، تقویٰ کا وقت آیا، پرہیزگار بننے کا وقت آیا، اب جو پرہیزگار بننے کا وقت آیا تو نمازوں سے پرہیز شروع ہو گیا، تلاوت سے پرہیز شروع ہو گیا، سارے خیر سے پرہیز شروع ہو گیا، مسجدوں سے پرہیز شروع ہو گیا، کتنا پرہیزگار بنا یہ مسلمان، سوچو ابھی جو جب پرہیزگار 20 دن تک گانے سے پرہیز، ناچ سے پرہیز، فلموں سے پرہیز، بدکاریوں سے پرہیز، حرام کاریوں سے پرہیز، اور یہ عید کا موقع آیا آج کے بعد سے نماز سے پڑھیے، مسجد سے پڑھیے،
عبادت کو خدا سے پڑھے، تلاوت کو قرآن سے پڑھے. اب آپ کو اندازہ ہوا کہ 30 دن کی محنت کا نتیجہ کیا نکلا. خلاصہ کیا نکلا؟ کسی لیے مسلمان کو مسجد میں بلا کے سمجھایا گیا تھا یہ میرا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہارے بعد شیطان سے مارے کا آرائی ہے. کبھی مارے کا آرائی لمحوں کی ہوتی ہے جو نماز میں ہوتی ہے، کبھی مارے کا آرائی گھنٹوں کی ہوتی ہے جو روزے میں ہوتی ہے، یا کہیں پر تمہارے کا آرائی ہے جو مارے رمضان میں ہوتی ہے. دیکھو جب مارے کا تمام ہوتا ہے تو اپنے کو واضح بنانا، شکل ہوتا نہ بنانا. پر جانور تو ابھی جو وہ انسان جو رمضان کے خاتمے پر مستقبل ہوتا ہے سب کا مسلمان جیتا شیطان ہارا. اور جس کے گھر میں عید کے دن حرام کاموں کا پروگرام شروع ہوتا ہے سب کا مسلمان ہارا شیطان جیتا، ابلیس جیتا. اور جو ابلیس جیتا تو اس کے معنی ہے یہ روزہ کہے جانے کے قابل نہیں ہے. کسی ابلیس کے مقابلے میں فاصل بنانے کے لیے اسلام نے کتنا اہتمام کیا. بھوک لگے کھانا نہ کھاؤ تاکہ بارش سے ٹکرا سکو، پیاس لگے پانی نہ پیو تاکہ خواہشات سے مقابلہ کر سکو. تمہاری روزہ تمہارے گھر کے اندر ہے مگر غلط جگہ نہ ڈالو تاکہ خواہشات سے ٹکرا سکو. ایسا نہ کھاؤ کہ کئی کرنے کی نوبت آ جائے تاکہ خواہشات سے ٹکرا سکو. اتنی بڑی چیز کرائی، اتنا تجربہ کرایا، اتنا کریز بنایا خواہشات سے ٹکرانے کے لیے، مگر رمضان تمام نہ ہو پایا. یہ خواہشات پر یوں گیا. میں کیا سمجھا یہ آئے مسلمان سے کہاں سے آیا، یہ خرابی کہاں سے آئی. جب مہینہ پر خواہش ہو تو لوٹا رہا اور مہینہ تمام ہو گئی خواہشات پر یوں گیا. یہ آئے کہاں سے آیا میں تو نہیں جانتا، میں ایک ہی بات جانتا ہوں کہ روزہ پروردگار عالم نے اتنا عظیم عمل کرا دیا ہے کہ اگر واقعی میں روزہ نہ ہو تو روزہ کبھی خواہشات کے اتباع کی اجازت نہ دے گا. روزہ تو کمالے سے اشارہ کرے گا. بس یہ آخری دو جملے 1 منٹ کے اندر بس، اس کے بعد سرکے بتائے روزہ کمالے کے ساتھ کا اعلان ہے. جب حکمت ملکیت کا اعلان کرنا ہوا تو پروردگار نے روزے کو ذریعہ بنایا. ملکیت میں کرنے دنیا تو ہوگی اس لیے کہ میں نے روزے کے اندر کر لیے جو روزے کا لے کے ہمارے بچہ روزے کا جب حکمت ملکیت کا اعلان کرنا ہوا تو خدا نے روزے کو ذریعہ بنایا. اور جب عظمت عالم محمد کا اعلان کرنا ہوا میں پوری تقریر کا نکول گزاری کرنا چاہتا ہوں. اہل بیت کے ہر عمل پر ہر عمل کی تعریف کے لیے اگر مسکین کو نہ کھلایا گیا ہوگا تو نہ اور کھلایا تو گیا کہ تیرے وقت انسان آ گیا مالی بتا دور مگر یہ ماہ رمضان کا روزہ نہیں ہے جو مسلمان چار و ناچار ہوتا ہے یا محمد کے روزے جہاں کمپنی حالت بچے بیماری سوچتے ہیں مگر اس کے بعد جب روزہ رکھنے کا وقت آیا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ گھر کے بزرگ روزہ رکھیے اور بچے کاموں میں رہ جائیں. کمپنی کی حالت سے 5 برس 6 برس جو بھی عمر ہے امام حسن اور امام حسین کی مگر باپ کے ساتھ صحیح سے ماں کے ساتھ روزوں میں شریک 15 برس کے بالغ ہونے کے بعد اگر مسلمان نے روزہ رکھ لیا ماہ رمضان کا روزہ تو سمجھتا ہے ہم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. کارنامہ دیکھنا ہے تو آل محمد سے کرنا ہے. یہ ماہ رمضان کے روزے نہیں ہیں، یہ اپنے نظر کیے ہوئے روزے ہیں.
یہ وہ روزے ہیں جن کی پابندی انسان نے خود اپنے اوپر عائد کی ہے، اور ظاہر ہے کہ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد جو ہمارے یہاں وقت افطار آتا ہے تو کتنے ایسے مسلمان ہوتے ہیں جن کے ہوش آواز شامل ہوتے ہیں، مگر یہ وہ اللہ کے لیے سمجھے ہیں جو افطار کے لیے بیٹھے سارے میں آ کے آواز میں ایک مسکین ہوں، دن بھر کا روزے دار کھانا نہ کھائے گا مگر مسکین کھائے گا، دوسرا دن گزر گیا پانی کے افطار پانی کے ساتھ، دوسرا دن گزر گیا وقت افطار آیا آواز آئی میں مدینے کے یتیم ہوں، بچے روٹی نہ کھائیں گے مدینے کے یتیم، تیسرا دن گزر گیا کسی حالت میں آواز آئی میں فقیر ہوں، آل محمد سے آواز دی ہاں تم کھانا کھاؤ گے ہم نہ کھائیں گے، آپ نے اندازہ کیا روزہ رکھا بچپنے نے روزہ رکھا اور اس کے بعد جب وقت افطار آیا تو جیسے بزرگ نے اپنی روٹیاں یتیموں مسکینوں عقیدے کے حوالے کر دی، ویسے بچوں نے اپنے سامنے سے روٹی اٹھا کے یتیموں مسکین اور عقیدے کے حوالے کر دی، اور یہ دو بچے جو شریف کے عمل ہیں اپنے بزرگوں کے ساتھ ان میں بھی تمکن امام حسین اللہ 5 برس کی تمکن، مگر حسین کا یہ تھا ہم روزوں پر روزہ رکھ لیں مگر یتیم بھوکا لگ جائے، ہم روزے پر روزہ رکھیں افطار کرے پانی سے مگر کوئی یتیم بھوکا لگ جائے، کوئی اسیر بھوکا لگ جائے، میرے مولا حسین آپ کو اپنی تمکینی میں یتیموں کے ڈر کا اتنا احساس تھا، آپ کو اپنے بچپنے میں اسیروں کے ڈر کا اتنا احساس تھا، کاش دنیا نے آپ یتیموں کا ڈر بھی پہچانا ہوتا، کاش دنیا نے آپ کے گھر کے اسیروں کا ڈر بھی پہچانا ہوتا، مگر جو کائنات کے ویسے ممکن ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے کہ ان کے گھر کے بچے جب یتیم اور اسیر بن کے آئے تو دوسرے کی عورتیں اپنے بچوں پر ہوتے کر کے بچوں کو ڈھکے تھے اور جنازوں میں ایک دوسرے کے تمہیں کیا ہو گیا ہم آئے محمد اللہ کی غم میں روزائے سوائے محمد کی کل منزل تاریخ کربلا کے پہلے مرحلے کے بارے میں کچھ باتیں گزارش کی تھیں، آج 2-7 منٹ دوسری منزل اور بات تمام کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے بندے مسائل کی راہ میں اس شام سے اٹھے تو گئے وطن چھوڑ کے چلے گئے، اور میں رسول گیا نانا کے قبر پر وفات ہو گئے، خالق والدہ سے کیا ماں کے طور پر سے آخری سلام کر لیا، حسین چلے مکے میں آ کے ہر میں خدا مجانا کی، مگر جو حج بیت اللہ کا زمانہ آیا تو لباس احرام میں چھپے پھرے خنجروں نے حسین کو پھر ایک مرتبہ آواز دی، نبی کے لاش آواز کے سامنے ایک دوسرا امتحان آ گیا، سرزمین حرم کا تقدس ایک طرف ہے، حج بیت اللہ کی عظمت ایک طرف ہے، حسین کے سامنے نانا کی تعلیم ہے، لہذا حرم الہی کے تقدس کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے اب حسین مکہ چھوڑنا چاہتے ہیں، دنیا آ رہی ہے اور نبی کا نواسا جا رہا ہے، ابھی جو بچے چلے ہیں آپ کو توجہ ہو جائے انشاءاللہ ہوں گے، ایک جملے سے اگر پہچان سکتے ہو تو حسین کے دل کا سر پہچانو، جو آج سے پہلے 20-22 مرتبہ مدینے سے مکے تک پیدل حج کرنے کے لیے امام حسن مصطفیٰ اور امام حسین دونوں کی زندگی میں یہ جگہ پایا جاتا ہے، 20 یا 22 یا 25 حج کیے اور پیدل حج کیے، جو مدینے سے مکے تک ہر سال پیدل آتا رہا ہو، حج بیت اللہ کیے، آج جب اس پر یہ وقت پڑ جائے کہ ساری دنیا آ رہی ہے اور حسین کو جانا ہو رہا ہے تو حسین کے درد وہی پہچانیں گے تو حسین کے اس
شرف کو، اس محبت کو جانتے ہیں جو خانہ خدا کے اہل بیت ہونے کے اعتبار سے حسین ابن علی کی مگر کیا کریں، مشیت راست یہی ہے کہ حسین مکہ چھوڑ چلے جائیں، پھر آئے طرف میں بیویوں کو تیار کیا، سیلانیاں تیار ہو گئی، اب یہ قافلہ دوبارہ پھر روانہ ہو رہا ہے۔ 28 رجب کو یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا اور آج جس کو یہ قافلہ مکے سے روانہ ہو رہا ہے۔ ایک منظر کل آپ نے سنا، ایک منظر آئیے آج دیکھیے، مہیلے ہماریاں آدمی جوان پردے کا اہتمام سیلانیاں محلوں میں سوار ہو گئی، کافر آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ علی کا عزیز شاگرد ابن عباس آئے رسول کے سامنے کہا مولا کل میں نے آپ سے گزارش کی تھی کیا اپنے فیصلے پر غور فرمائے، تو کل تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں جا رہا ہوں، کہاں ابن عباس اب آگے کچھ نہ پوچھو، مسئلہ کے پروردگار بھی ہے، نانا کا حکم بھی ہے، لہٰذا میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا نبی کے لال اب کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ ابن عباس عراق جا رہا ہوں۔ حسین آپ تو عراق والوں کو پہچانتے ہیں، کہ ابن عباس اور بتا دوں میں کربلا میں کربلا جا رہا ہوں۔ ابن عباس کے سامنے وہ منظر یہ ہے کہ پیر کی واپسی کر مولا کائنات کا زمین لے کر بلا سے ہوا کہ ابن عباس کا جب منظر دیکھا کہ چلتے چلتے ایک زمین پر حدیث ہے اور دیکھا کہ مولا کا چہرہ اداس ہو گیا، مولا کی کیفیت بدل گئی اور زمین پر ٹھہر گئے۔ ایک متعلق تین دفعہ اس جملے کو دہرایا، صبرن عوام اللہ، صبرن عوام اللہ، میرے لال حسین صبر کرنا، میرے حسین صبر کرنا۔ ابن عباس سے کم ہوگا یہ کیا فرمان ہے؟ ایسے عباس کے یہی بہترین ہو کیا میرا لال مصیبتوں میں لے جائے گا، یاروں میں آواز ہوتا ہے صبر کرنا۔ ابن عباس کی نکال میں یہ منظر ہے، کیا ہوتا ہے؟ آپ تو کربلا کو پہچانتے ہیں، آپ نے کربلا کا ارادہ تو کر لیا تو فرمایا ابن عباس میں کربلا کا لیا مصیبتوں کے عزیز ہو ابن عباس میں کربلا کا لے جا رہا ہوں، میں قربان ہونے جا رہا ہوں۔ ابن عباس کا مولا اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ جان دینے کے لیے جانے مانا ہم نے چلا دے رائے کہتی ہے کہ بات ہوتا ہے تجھے کہہ کے چپ ہو گئے۔ ابن عباس یہ میرا ساتھ نہ چھوڑ دیجیے، یہ مجھے اکیلے میں جانے دے گی، مگر ایک مسافر میں نہیں کیا بھائی ابن عباس کا اپنے ماضی کا دام میں ہو رہی تھی لوگ اچھے سے چلا ہوا قافلہ تو بھی پاگل کرنے والا ملا گیا، مگر میں نے بھائی کا نام ہوا جب بھائی کو بڑی یاد دے گا بہن کے دارا دیا، جب بھائی کو مستری دے گا بہن کے دارا دیا وہ گزر کرا، مگر پہلے بھائی کا نام نہیں ہو رہی۔ ایک آخری وقت آ گیا جب اس نے جو بہن اور بھائی کی بھائی کو بتا گیا میں ساتھ نہ کروں گی، پہلے بھائی کو رخصت کیا، اس کے بعد بھائی گھوڑے کا سوار ہونے لگا تو پہلے بات آئی بابو نام سے نواز کیا میں بھیا کا نام نہ دوں گی، اب تو میں بھائی نہ دو گے، مگر دونوں کے اعتبار جب بیٹا بھیا کی خبر نہیں ملی تو سماج کے بلند اوپر آ گئی، بیٹا بھائی کر کے لے قاتل بن کے لیے بھائی کا لڑا کرے اور میں دیکھ لیا میرا
تعالیٰ کی نصیب ہوئی قرآن کا پانی دے تو بلند ہوا قرآن کی آواز سنی بلند ہو گئے إنا لله وإنا إليه راجعون إلى حق السحر وأبيها بارے آدم المومنین کو ہمارے سارے حاضر توفیق جو بیمار ہے آپ بیمار کربلا ہو شفاء کامل ہو جو مشتاق ہے تجارت ان تجارت برکت اسلام کو سربلند فرما برکت شکر و شرک و نفاق کو کرنے کا نظر اسلامی ظہور امام کے تعطیل فرما امن کہتا ہوا اللہ ماتم کرتے ہیں